امریکہ کا وینیزویلا پر حملہ اور اس کے بعد کے جو اس وقت معاملات ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارمر امبیسڈر اعزاز چودھری صاحب تشریف فرما ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. اعزاز چودھری صاحب, بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے چائنا نے بھی, رشیا نے بھی اور دیگر ممالک نے بھی. اب کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز سب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیا آرڈر ہی ڈیفائن کر دیا گیا ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آرڈر نیا ڈیفائن نہیں کیا بلکہ جو پرانا آرڈر تھا اس کی شکست و ریخت مزید ہو گئی ہے. گویا اب کوئی دنیا میں بین الاقوامی قانون نامی چیز نہیں, اور جس کے پاس طاقت ہے اور اس کا وہ کھلا استعمال کر رہا ہے. تو اس قسم کا ماحول بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ رحم کرے, کیونکہ اس ماحول کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں, کوئی ملک محفوظ نہیں, کوئی بارڈر محفوظ نہیں, کوئی شخصیت محفوظ نہیں. تو یہ کافی مشکل وقت ہے جی, پاکستان کے لیے بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے. تو اعزاز چودھری صاحب دیکھیے, کیونکہ پاکستان پہ بھی جس طرح سے جارحیت بھارت نے کی تھی اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کہیں بھی ایکٹ آف اگریشن ہوگا پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن پاکستان اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوزیشن بڑی نازک ہے؟ نہیں دیکھیں, اتنی نازک ہے جتنی کسی بھی ملک کے لیے ہے. پاکستان کے پاس الحمدللہ اپنی دفاع کی صلاحیت ہے جس کا ہم نے بھرپور مظاہرہ کر دیا ہے. پاکستان کے پاس اگر کوئی کمی ہے تو وہ اقتصادی قوت کی ہے. وہ اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں, دفاعی صلاحیت ہے ہمارے پاس, ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, کوئی اس طرح میلی آنکھ سے ہمیں نہیں دیکھے گا, لیکن ہمارے پاس اقتصادی قوت ہونی چاہیے. اسی لیے بار بار میرے جیسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سارے کام چھوڑ کر آپ اپنی دفاعی صلاحیت رکھیے لیکن اپنی اقتصاد پہ توجہ دیجیے, کیونکہ جب ملک کے اندر اقتصادی لحاظ سے آپ مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کو جو اس قسم کی جو دنیا میں بد نظمی ہے, جو مسائل ہیں, اس سے کم از کم آپ اور آپ کے جو شہری ہیں, آپ کے جو لوگ ہیں, وہ محفوظ رہ سکیں گے. تو اعزاز چودھری صاحب, یہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے وینیزویلا پہ اور ان کے اپنے ریزنز ہیں جو وہ بتا رہے ہیں, اس حوالے سے پاکستان نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا. اگرچہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے, تو پھر ہمارا کردار کیا ہوگا گیون دیٹ کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آن دا مینڈ ہو کر پھر بہتر بھی ہوئے اور باقاعدہ اب وہ ہماری تعریف بھی کرتے ہیں. جی بہت سارے ممالک میں دیکھ رہا تھا, یو کے پرائم منسٹر کا انٹرویو ہو رہا تھا تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے فیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں کہ فیکٹس کیا ہوئے ہیں, کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ کیا ہے. وہ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ان کا ڈرگز کے کارٹلز کے ساتھ تعلقات تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہاں پہ چائنا فیکٹر بھی ہے, کیونکہ چینیوں کی وہاں پہ سرمایہ کاری ہو رہی تھی. تو ابھی کوئی صحیح کھل کر نہیں آیا. پہلے بڑے بڑے ممالک جو ہیں خصوصاً چین اپنا بیان دے دے تو اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان بھی بیان دے دے گا. مجھے کوئی اس میں نہیں ہے, لیکن بالعموم سچی بات ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے جیسے لوگ تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس قسم کا ماحول کہ آپ کسی بھی ملک کو جا کے اس کے اندر جا کے اس کے صدر کو اٹھا لیں. تو وہ تو میرے خیال میں میرے نزدیک تو کم از کم قابل مذمت ہے. اعزاز چودھری صاحب, اور اگر ہم ایران کا رخ کریں, جہاں امریکہ نے وینیزویلا کے حملے سے پہلے ایران میں ہونے والے جو احتجاج ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک طرح سے وارننگ دی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پر بھی وینیزویلا کے بعد اب رجیم چینج کی کوشش یہاں کی جائے گی؟ بڑے عرصے سے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرے, لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئی. پہلے بھی ایک بار بہت بڑی شورش ہوئی تھی تو کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن اس دفعہ جو شورش ہے وہ تاجروں کی طرف سے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلامی انقلاب آیا بھی تھا تو وہ تاجروں کی مدد سے آیا تھا. اسی لیے جو ان کے رہبر ہیں خمینائی, انہوں نے بھی ان کی ڈیمانڈز مانی ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر اس کو اگنور کیا گیا, اگر حکومت نے ان کا بات صحیح طریقے سے نہ سنی تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے خطرہ ایکسٹرنلی رجیم چینج کا نہیں ہے, البتہ انٹرنلی رجیم چینج کا ہے. اگر انہوں نے اس کو لائٹلی لیا, ان کو بہت سنجیدگی سے یہ والی اس دفعہ کی جو شورش ہے اس کو لینا چاہیے. لیکن اگر اس شورش کو, جیسے ہم گزشتہ روز بھی اس پر بات کر رہے تھے, اگر ماضی کی جو احتجاج ہے اس سے کمپیر کیا جائے تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایران کے اندر کوئی انٹرنیٹ کی بندش ہو یا ان کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا ہو. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ جو ہے جس قسم سے دکھا رہا ہے جس پیمانے پر, ایکچولی اس پیمانے پر یہ احتجاج نہیں ہے. جی مجھے بھی جو خبریں آ رہی ہیں, میں خود وہاں پہ 5.5 سال رہا,
जो खबरें आ रही हैं कि वो अब शोरश खत्म होती जा रही है। रहबर के बयान के बाद से सूरत हाल बड़ी बदल गई है, क्योंकि पूरी हुकूमत जो है बड़ी संजीदगी से उनके डिमांड्स को मानने के लिए काम कर रही है। वहाँ पे असल मसला है कि रियाल जो है, जो ईरानी करेंसी है, वो स्टेबल नहीं है और उसकी वजह से सारे जो सरमायाकार हैं, जो ताजर हैं, उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को यकीनन कोई तवज्जो देनी पड़ेगी और कोई मामला जो है ना इसको सुलझाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो अगर इस तरफ तवज्जो दें तो ये इस मसले को हल कर लेंगे। अमेरिका या इसराइल या दूसरे तो कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता ईरान इतना बड़ा मुल्क है कि उसके अंदर इस किस्म की तब्दीली इतनी आसानी से लानी उनके लिए शायद आसान ना हो। आप बिल्कुल ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन रिलेशंस को, लेकिन अमेरिका के इस एक्ट के बाद लोग ये कहते हैं कि जिसके पास ताकत है, जैसे आपने इब्तिदा में कहा, यूँ लगता है कि वो तमाम तर इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ भी करके दिखा सकता है। अगर ऐसा होता है, ईरान में कोई रिजीम चेंज करता है अमेरिका, तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं एजाज चौधरी साहब? देखिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल है कि अगर ये हो, मैं तो नहीं समझता कि बाहर से तब्दीली आ सकती है। अगर तब्दीली ईरान के अंदर आएगी तो अंदर से आएगी, ये मेरा अपनी असेसमेंट है। लेकिन अगर फर्ज किया वहां पे तब्दीली अंदर से आती है या बाहर से आती है, ये काफी बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगी। तो नेचुरली पाकिस्तान के लिए भी उसके होगा, क्योंकि हमारी तो सरहद मिलती है उनके साथ और पहले ही वहां से काफी मसाइल हमारे लिए BLA वगैरह के लिए आते थे। तो जो इस किस्म के शर्पसंद अनासर हैं, उनके लिए और खुली जगह मिल जाएगी और वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। उस बॉर्डर को महफूज करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो काफी तवील और रगड किस्म का बॉर्डर है। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा। बाकी दुनिया के लिए भी शायद मुश्किलात हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इस साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।